تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح یہ سوال بھی کسی بہن نے سعودی سے پوچھے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، عمرے کی ادائیگی کے بعد حالت احرام سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کا حلق کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیے، عمرے کی ادائیگی کے بعد آخری میں حلق کیا جاتا ہے، یعنی کہ سر کو منڈایا جاتا ہے، یعنی تو قصر کیا جاتا ہے۔ تو حالت احرام میں اگر کوئی آدمی، جیسا مثال کے طور پر میں حالت احرام میں ہوں، میرے ساتھ اور ایک ساتھی ہے وہ بھی حالت احرام میں ہے، اور میں اس کا اگر سر مونڈنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کا مونڈ سکتا ہوں، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے حالت احرام میں میرا سر اگر مونڈنا چاہ رہا ہے تو اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی، تو کوئی فکر ہونے کی بات نہیں، اس سے کوئی عمرے کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور حالت احرام میں ایک دوسرے سے آدمی اپنا حلق اور قصر کروا سکتا ہے، شاید اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کسی ایک بہن نے سعودی عرب سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، احرام کی حالت میں پیروں کو چادر وغیرہ سے ڈھانکنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس سے دم وغیرہ کچھ لازم ہوگا؟ دیکھیے، بعض لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، بعض یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیروں پر اگر کوئی آدمی چادر وغیرہ کچھ بھی ڈال لے تو اس وقت اس آدمی کو حالت احرام میں پیروں پر کچھ ڈالنے سے دم وغیرہ کچھ واجب ہو جانے کا لوگ خدشہ کرتے ہیں، اور لوگ اس طرح کی باتوں میں غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہی بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی اگر حالت احرام میں ہے، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، کوئی بھی احرام ہو کیوں نہ ہو، اگر آپ حالت احرام میں ہیں، جاگتے ہوئے بھی ہو یا سوتے ہوئے بھی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ اپنے پیروں پر کوئی چادر ہے یا کوئی کمبل وغیرہ کوئی بھی اگر اس سے آپ ڈھانپنا چاہ رہے تو ڈھانپ سکتے ہیں، اس سے کوئی دم وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، حالت احرام میں سلی ہوئی چیز پہننا منع ہے، جیسا کہ پیروں میں موزہ پہننا یہ سلی ہوئی رہتی ہے، تو اس لیے حالت احرام میں اگر کوئی پہن لیا تو پھر وہاں کفارہ دم واجب ہوگا اس کے لیے، تو یہ چیز اس کے لیے منع ہے۔ اگر حالت احرام میں اگر وہ اپنے پیروں پر چادر وغیرہ کچھ ڈال لیا تو پھر اس سے کوئی ممانعت نہیں، آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ حالت احرام میں اگر اپنے ہاتھوں کو کمبل میں یا جو کوئی بھی چادر اوڑھتے ہیں چادر میں چھپا لیے تو پھر اس سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال اسی طرح اسی میں بھی ہے، اگر پیروں پر کوئی چادر وغیرہ کچھ بھی ڈھانپ لیے، چادر وغیرہ کوئی ڈھانپ لیے یا سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، اس سے کوئی دم وغیرہ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ آپ پریشان ہونے کی کوئی فکر نہ کریں۔ آپ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں بنی بنائی باتیں لوگوں کی ہوتی ہیں، اس سے آپ کوئی پریشان نہ ہو، اگر آپ ڈھانپ لیں تو کوئی اس سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بہن آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بہن نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، قرآن کریم کی تلاوت چلا کر کاموں میں مشغول ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ بہن بنگلور سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے بہن، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت عمومی طور پر یہ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے، اور میں خود دیکھتا بھی ہوں۔ بعض جگہوں پر دکانوں میں صبح سویرے کبھی جانا بھی ہوتا ہے، اور راستے گلیوں میں کبھی جاتے بھی ہیں، تو دکانوں میں ہو یا کہیں بھی گھروں میں ہو، صبح سویرے ٹیپ ریکارڈ میں ہو، کسی فون وغیرہ میں سورہ یاسین ہے، اور اسی طرح سورہ کہف، قرآن مجید کی تلاوت یا سورہ بقرہ ہے، اس طرح ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ڈالنے کے بعد، یعنی آپ ٹیپ ریکارڈ میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ ڈالنے کے بعد اس کو پورے توجہ سے سنیں، کیونکہ آدمی اس لیے ڈالتا ہے کہ بھئی میں اس کو سنوں، قرآن سننا چاہیے۔ اب اس کو آپ ڈال کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، آپ پکانے میں مشغول ہیں، یا کاموں میں دکان میں کوئی ڈال دیا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، تو اس طرح قرآن کی چلا کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جانا، تو یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، اور یہ خلاف شرع بھی ہے۔ تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جب آپ کو دل کر رہا ہے آپ کو قرآن سننے کا، تو پھر آپ اپنی ٹیپ ریکارڈ ہو یا کسی بھی طریقے میں ہو، آپ ڈال کر آپ سنیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب آپ کو دل نہیں کر رہا ہے
تو یہ سمجھ لیں کہ بھائی چلو ہم قرآن ڈال دیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. دیکھیے ایک بات یہاں ایک ذہن میں رکھیے, یہی تو ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. دیکھیے قرآن مجید جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں. اب آپ قرآن مجید ڈال دیے, پھر قرآن کی بے ادبی بھی ہو رہی ہے, آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے, تو پھر اس سے قرآن کا آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ قرآن کی اس میں بے ادبی زیادہ ہو رہی, اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات, اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس عمل سے بجائے آپ کے گھر میں برکت پیدا ہونے کے, اس سے آپ کے گھر میں نقصان زیادہ ہوگا. تو اس لیے جب آپ کا دل کرے تو اس وقت آپ قرآن مجید کو چلائیں, پھر اطمینان سے آپ قرآن پڑھتے رہیں, سنیں. یعنی تو آپ جب آپ دل نہیں کر رہا ہے تو آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہو رہے ہیں, تو پھر قرآن مجید کو بند کروا دیں, تو پھر آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید گھروں میں چلا کر اپنے, ویسے بعض لوگوں کو میں دیکھتا بھی ہوں, کھانا کھا رہے ہیں گھر کے اندر قرآن مجید چل رہا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. آپ اگر سن رہے ہیں تو پھر اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ کر سنیں. کھانا کھا رہے ہیں آپ قرآن مجید سن رہے ہیں, اپنے کاموں میں لگے قرآن مجید سن رہے ہیں, دکانوں کے اندر کام کر رہے ہیں قرآن مجید آپ ڈالے ہوئے ہیں, اور پھر اسی طرح دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, پھر آپ قرآن مجید ڈالے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ساری بھی بے ادبی کے طریقے ہیں, اس سے نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو دل کرے تو پھر ڈال کر آپ سنیں, کوئی منع نہیں. جب آپ کو دل نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ قرآن مجید ڈال کر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اللہ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک بھائی اتراکھنڈ سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں سمندری جہاز میں کام کرتا ہوں. بسا اوقات ہم جمعہ اور عیدین کی دن سمندر کے بیچ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں ٹھہر کر ہم مذکورہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا ہم جمعہ اور عیدین کی نمازیں بحری جہاز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب دے. سوال کرنے والے محمد یعقوب, اتراکھنڈ. دیکھیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, اکثر و بیشتر یہ سوالات پوچھتے بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوال معلوم بھی نہیں ہوتا. دیکھیے جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنے کے لیے ایک بہت اہم شرط ہے. شرط یہ ہے کہ بھی آپ جہاں بھی جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں ایک شرط یہ ہے, وہ قصبہ ہو, یا نہیں تو وہ بڑا گاؤں ہو, یا نہیں تو شہر ہو. پھر ایک بات سنیں, جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنے کے لیے وہ قصبہ ہونا ضروری ہے, یا نہیں تو وہ بڑا گاؤں ہو اور شہر ہو. یہ تینوں باتیں ہونا ضروری ہے. اور سمندری جہاز کی جہاں تک کی بات ہے, یہ نہ یہ قصبہ ہوتا ہے, نہ یہ بڑا گاؤں ہوتا ہے, اور نہ یہ شہر ہوتا ہے. تو اس لیے سمندری جہاز میں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا درست نہیں ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ آج کل یہ عمومی بات یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی, کیونکہ آج ہمارے لوگ اکثر و بیشتر یعنی تو وہ سمندری جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی تو ہوائی جہاز میں. اب عمومی طور پر یہی تو ہے, اکثر و بیشتر یہی تو ہے, لوگ اکثر سمندری جہاز میں یعنی تو وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا اکثر و بیشتر لوگوں کو پیش بھی آتا ہے. تو یہی ہے, چاہے آپ سمندری سفر کر رہے ہو یعنی تو ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہو, تو دونوں باتیں یہاں ضروری ہے, دونوں چیزوں میں ضروری ہے. یعنی تو وہ قصبہ ہو یا بڑا گاؤں ہو یا شہر ہو. تو جب آپ کو یہ اصولی بات معلوم ہو گئی تو پھر آپ مسئلہ یہ سمجھیں کہ جہاز جو بھی سمندری جہاز, ہوائی جہاز, یہ کوئی بڑا قصبہ بھی نہیں ہوتا, بڑا گاؤں بھی نہیں ہوتا, اور یہ بڑا شہر بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے سمندری سفر کے اندر اور ہوائی جہاز میں جمعہ قائم کرنا اور عیدین کی نماز قائم کرنا درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں, سمندری جہاز اور ہوائی جہاز وہاں جو ہے جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے, عیدین کی نماز قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بڑا گاؤں ہو اور قصبہ ہو اور شہر ہو. جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہاں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا درست نہیں ہے. تو بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے, سوال مفتی صاحب تدفین کے بعد نابالغ کی قبر پر سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی, نابالغ کی قبر, نابالغ کو تدفین کرنے کے بعد یعنی اس کو دفن کر دینے کے بعد اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں اور اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر
सूरत अल-बकरा की आखिरी की 2 आयतें पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए, ये नाबालिग का हुक्म है। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक हुक्म दिए हैं कि भी मैयत की तदफीन के बाद, किसी भी मैयत को तदफीन के बाद सूरत अल-बकरा के 5 आयतें सराहने पर खड़े होकर और उसके पाँव की जानिब सूरत अल-बकरा के आखिरी की 2 आयतें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुतलक हुक्म दिए हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है, नाबालिग है तो फिर इस तरह करो, बालिग है तो फिर इस तरह करो, कोई तखसीस नहीं। तो बालिग और नाबालिग दोनों का हुक्म एक ही है उसमें। तो इसलिए अगर कोई नाबालिग बच्चा अगर इंतकाल हो जाए तो फिर उसके कब्र के सराहने खड़े होकर, तदफीन के बाद उसके कब्र के सराहने खड़े होकर इब्तदाई 5 आयतें और तदफीन और उसके पाँव की जानिब खड़े होकर सूरत अल-बकरा की आखिरी की 2 आयतें पढ़ना चाहिए, मुस्तहब इस तरह पढ़ना चाहिए। और बाज़ लोग ये मैं देखता भी हूँ, बाज़ लोगों को तदफीन के बाद ये अमल नहीं करते। वो लोग इसको ये समझते हैं कि भाई कर लिए तो कर लिए, नहीं तो नहीं करते। बात ज़हन में रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहीं भी हमें किसी भी तरीक़े का हुक्म दिए हैं तो वहाँ इंसान के फ़ायदे की बातें की हैं, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। आप अगर सूरह बकरा की इब्तदाई और आखिरी की आयतें पढ़ेंगे तो फिर उससे अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब को हल्का कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो इसलिए आप इस बात को कोई हल्के में ना लें, और अगर आप ये अमल छोड़ेंगे तो फिर अहमियत भी दिल से निकलती जाएगी। तो चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, सबकी कब्र पर पढ़ना चाहे तो पढ़ना चाहिए, और ये मुतलक हुक्म है और हर एक की कब्र पर पढ़े। और इसमें कोई तखसीस नहीं, मर्द है तो मर्द, औरतें हों, अगर कोई बच्ची भी अगर इंतकाल हो गई तो फिर उसकी कब्र पर भी आप पढ़ें। और कोई मर्द बच्चा है नाबालिग है वो इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र पर भी पढ़ें, बालिग है तो फिर उसकी कब्र पर भी पढ़ें, अगर कोई औरत है तो फिर उसकी कब्र पर भी पढ़े। उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। सवाल किया है कि उत्तराखंड से सवाल किए, सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ईद की नमाज में अगर जनाजा हाजिर हो जाए तो उस सूरत में कौन सी नमाज पहली पढ़ी जाएगी? ईद की नमाज पढ़ी जाएगी या जनाजे की नमाज पहले पढ़ेंगे? बराए मेहरबानी वजाहत फरमा दे। सवाल करने वाले मुफ्ती उज़ैर साहब उत्तराखंड। देखिए मुफ्ती साहब, ये कोई अहम इतना इशू बनाने का और कोई परेशान होने का मसला नहीं है, क्योंकि आपने आगे ये भी लिखे हैं क्योंकि इस मसले के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी चल रहे हैं, और हमारे महल्ले में इस तरह का जनाजा आ गया तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो देखिए इसमें कोई बड़े परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं है। तो देखिए एक तरतीब में बता देता हूँ, अगर ईद की नमाज से पहले इत्तफाकन कभी जनाजा आ गया तो पहले ईद की नमाज आप पढ़ेंगे, ईद की नमाज पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद जनाजे की नमाज आप पढ़ेंगे। ईद की नमाज पढ़ लिए तो फिर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, और फिर जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद फिर ईद का खुतबा दिया जाएगा। तरतीब समझ में आ गई आपको? फिर एक मरतबा मैं बता देता हूँ, जहन में रखिए, अगर कभी इत्तफाक से ईद की नमाज में जनाजा आ गया तो पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे, चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, तो पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद ईद का खुतबा दिया जाएगा। ये तरतीब इस तरह है। इसमें क्या हिकमतें हैं ये भी जहन में रखें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजे की नमाज में जितने लोग ज़्यादा होंगे इससे जनाजे को फ़ायदा होगा। बात समझ में आ रही? और जितने लोग इसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेंगे, और इतने लोग उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी कर रहे हैं। तो इसलिए तरतीब तो यही है, तो पहले ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद ईद का खुतबा दिया जाएगा। और रही बात जहाँ तक दलाइल की बात है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ, आप वहाँ भी तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। मैंने आंध्रा से सवाल किए हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, क्या ईद के दिन इशराक और चाश की नमाज अदा की जा सकती है? बराए मेहरबानी तफसील से जवाब दे, आई नवाजिश होगी, क्योंकि मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ। जब मैं ये मसला बयान किया और इसकी बहुत सारी क़वाहतें भी मैंने वहाँ बयान किया, तो मस्जिद के कमेटी वाले और महल्ले वाले मुझ पर टूट पड़ गए। तो बराए मेहरबानी आप इसकी वजाहत भी फरमा दें और इससे क़वाहतें जो कुछ भी हैं
वजाहत फरमा दे। आइन नवाजिश होगी। सवाल करने वाले मोहम्मद नज़ीर साहब आंध्रा से। देखिए नज़ीर साहब, ये कोई परेशान होने की बात नहीं, आप पर जो कुछ भी हालात आ रहे हैं सब्र करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म नबूवत को हासिल करने के बाद, इल्म नबूवत को हासिल करने के बाद उस पर, नबी पर जो कुछ भी हालात आए उस पर भी हालात आएंगे वो। तो इसलिए जो कुछ भी हालात आ रहे हैं आप सब्र करें और आप हक़ बोलें। मैं तो कहता हूँ कि हक़ बोले, और दुनिया के अंदर हक़ बोलने वाले उलमा बहुत कम थोड़े हैं, बहुत कम थोड़े हैं। और अगर ये उलमा भी अगर हक़ बोलना बंद कर दे तो फिर दुनिया के अंदर कौन बोलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप हक़ बात कर रहे हैं, हक़ बात करें, चाहे वो मस्जिद का बेवकूफ़ कमेटी के लोग हो, चाहे महल्ले का कोई भी शर्फ पसंद लोग हो, किसी से आप डायरेक्ट जगह नहीं, क्योंकि रोज़ी के मालिक वह अल्लाह हैं। इंसान को रोज़ी देने वाली ज़ात वह अल्लाह की है। जहाँ कहीं भी आप जंगल बियाबान में रहे, अल्लाह आपको रोज़ी पहुँचाने वाले हैं। तो लोगों के डर, लोगों के शर्फ पसंदी की वजह से आप अपने हक़ को भूलेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुनिया के अंदर बहुत सारे हालात आए हक़ बोलने की वजह से, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हक़ को नहीं छोड़ा। मरते दम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने तक भी हक़ को बाकी रखा, हक़ बोलते रहे। तो फिर लोग आखिरकार हक़ के सामने वो बातिल लोग सारे झुक गए। तो बहरहाल मौलाना, मैं आपको यही हिम्मत अफजाई करता हूँ आपको मैं, कि आप हक़ बोले, चाहे वो मस्जिद के, आजकल तो उम्मी तौर पर शैतान किस्म के लोग जितने भी हैं ये मस्जिदों की कमेटियों में जमे हुए, क्योंकि मैं इन लोगों के मस्जिद के लोगों के बारे में जब सुनता हूँ, ये कमेटी के ऐसे लोग हैं, तो मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। आजकल तो शर पसंद यही लोग हैं, आजकल अपनी मनमानियाँ, सारी मन धड़के बातें, मन की बातें और जो कुछ भी हैं वो उलमा पर मस्जिदों में निकालते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये इन फित्तीन से सारी मस्जिदों से अल्लाह हिफाजत फरमाए और मस्जिदों को अल्लाह पाक को साफ़ रखिए। तो बहरहाल मसला जहन में रखिए, दो बातें हैं इस मसले, आपके सवाल में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाने के बाद, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाने के बाद से लेकर ईदैन की नमाज पढ़ने तक, पहली बात जहन में रखिए, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाने के बाद से लेकर ईदैन की नमाज पढ़ने तक, यानी ईद की, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने तक, इस दरमियान में कोई भी नफिल नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बात समझ में आ गई? फिर एक मरतबा समझे, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाने के बाद, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाने के बाद से लेकर ईदैन की नमाज पढ़ने तक, इन दोनों नमाजों के दरमियान में कोई भी नमाज नफिल पढ़ना मकरूह तहरीमी है। चाहे ईदगाह में हो, चाहे मस्जिद में हो, घर में हो, कहीं पर भी ईद की नमाज, चाहे कहीं पर भी ईद नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप ईद की नमाज पढ़ लिए, दूसरी बात यह है अगर आप ईद की नमाज पढ़ लिए हैं तो फिर आप मस्जिद में और ईदगाह में उस वक्त भी आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, उस वक्त भी नफिल नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। घर में आकर अगर आप पढ़ना चाह रहे, ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर में आकर अगर आप पढ़ना चाह रहे, इशराक की हो, चाश की नमाज, जो भी नफिल नमाज पढ़ना चाह रहे, शरन इसकी इजाज़त है। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो खुलासा कलाम में आपको बता देता हूँ, फिर एक मरतबा ज़हन में रखिए, ई फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद से लेकर ईदैन की नमाज पढ़ने तक, इस दरमियान में कोई इशराक की नमाज, चाहे मस्जिद में हो, घर में हो, ईदगाह में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी नफिल नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। एक बात, अगर आप ईद की नमाज पढ़ लिए हैं तो ईदगाह में और मस्जिद में नफिल नमाज पढ़ना कोई भी मकरूह तहरीमी है। घर में आकर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई भी इशराक की नमाज, कोई नफिल नमाज हो, वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ इजाज़त है उसकी। दो बातें हो गई। तो मैं आखिरी एक बात में एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ। मैसेज ये है कि भाई मेरे इस बयान को, मेरे इन मसाइल को अवाम भी सुनती है, उलमा भी सुनते हैं। तो मैं आवाम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, ईद के दिन फजर की नमाज छोड़ देते हैं। बेवकूफ़, कम अज़ कम ईद के दिन भी फजर की नमाज उनकी छूट जाती है।
بغیر شرمندگی کے، بغیر اس کے بغیر شرم کے بھی وہ عیدگاہ میں اور مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز کی قضا کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کو، ان حالات کو دیکھ کر۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، مسلمان جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا، مسلمان جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ مسلمان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ جب مسلمان صوم الصلاۃ کا، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کو وہاں سے عزت دینا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے بھائی یہ عیدگاہ کے اندر بھی آ کر کے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اگر کوئی فجر کا اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر وہاں گھر میں پڑھ کر عیدگاہ میں آ جائے۔ اب وہاں لوگوں کے سر میں بغیر شرم کے اگر کہ وہاں کھڑے رہے، بڑے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ مولانا صاحب۔ اور جہاں تک اس کے دلائل کی بات ہے، میں ڈسکرپشن کے اندر یہ سارے دلائل اور تفصیل میں لکھ کر ڈال دیتا ہوں، اور وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، سارے مسلمانوں کو اللہ نیک توفیق دے، دونوں جہاں میں خیر عافیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو علماء کی محبت نصیب فرمائے اور علماء کو عوام کی محبت نصیب فرمائے، دونوں کو مل جل کر دنیا کے اندر خیر کا کام پھیلانے کی توفیق دے، اور علماء سے جو بدمزاجی ہے اور علماء سے جو نفاق جو دلوں میں جو پلی ہوئی ہے، اللہ ان ساری چیزوں کو نکالنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کو نیک ہدایت دے، کیونکہ جو لوگ علماء سے اس طرح کا بغض رکھتے ہیں، میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ علم کی نور کو چھین لیتے ہیں، علم کی نورانیت کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء سے بغض نہ رکھے، علماء پر کوئی گالی گلوچ بھی نہ کرے۔ یہاں تک کہ لیاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کسی آدمی نے شکایت کی ہے کہ حضرت ہمارے ایک مولانا ہے جو محلے میں رہتے ہیں، وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو حضرت نے ڈانٹ کر ان کو بھگا دیا اپنی مجلس سے، کہا کہ اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ، علماء کی غیبتیں یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ نے وہاں ان کو علم دے رکھا ہے، اللہ اس علم کی برکت سے ان کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اللہ اس علم کی برکت سے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ جیسا کہ ہماری بنگلور کی زبان میں کہتے ہیں، خالی گھڑا آواز زیادہ، خالی گھڑا آواز زیادہ۔ تو اس لیے پیٹ چیرے تو بھی الف نہیں نکلتا ان لوگوں کے۔ آج وہ مسجدوں کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سود کھانے والا، وہی سود خور، وہی رشوت خور، وہی بیاز کھانے والا، بعض لوگ تو مسجدوں کے پیسے بیازوں کو دے رہے، وہی منمانیاں نکالنے والے مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہوئے، اور علماء پر اپنی ڈھاٹ جمانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی میں درخواست کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ان علماء کی قدر کر لو۔ اگر ان علماء کی قدر نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں دنیا آخرت میں برباد ہوں گی، پھر دیکھتے رہ جاؤ۔ اگر جن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا عالم ہے، تو میں نے پہلے ہی جملہ کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہارے خاندان میں علماء بھی ہیں تو میں بہت ساروں کو میں نے خود دیکھا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو کام لینا چاہیے وہ کام نہیں لیتے، کیونکہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں وہ لوگ بھی اس کا وبال اٹھائیں گے۔ تو اس لیے علماء کی قدر کرے، علماء کا ادب و احترام کرے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہاں تک کہ میں نے پڑھا بھی اور لکھا بھی ہے کہ علماء جہاں جس راستے پر چلتے تھے، جس راستے پر علماء چلتے ان کے ساتھ میں، تو وہ علماء کے سائے پر بھی کھندلنے کو بید بھی سمجھتے تھے، اور علماء کے سامنے قدم جما کر چلنے کو بھی بید بھی سمجھتے تھے۔ آج ہمارا مزاج دیکھے کہ بھئی علماء کی غیبتیں ہماری مسجدوں سے خالی نہیں ہیں، اور سازشیں تو ہمارے علماء کے ساتھ تو چلتے بھی ہیں۔ تو بہرحال جو اہل حق علماء ہیں ان کا ساتھ دیں، آپ اہل حق جو علماء ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اور جمعہ کے بیانات کے اندر بھی میں ایک بات یہ کہتا ہوں مسجد کمیٹیوں کے والوں کو، جو علماء جمعہ کے بیان میں حق کہتے ہیں ان کو کھل کر اجازت دے۔ اگر کوئی ان سے حق کہنے کی وجہ سے کوئی بھی محلے کے اندر لوگ ان کو شر پسند لوگ ان کو آ کر کوئی انگلی اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ اگر ان کا آپ ساتھ دیں گے تو پھر حق بولنے والے علماء آپ کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اہل حق علماء سے آپ کو اٹھائیں گے، اور اہل حق علماء آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ منافقانہ طور پر علماء کے پاس ایک لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں، اور عوام کے سامنے ایک لبادہ اوڑھ رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے سامنے آپ ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا آپ لبادہ اوڑھ کر علماء کی منافقیت آپ لوگوں کے سامنے وہاں دکھا رہے ہیں، تو اس سے آپ ضرور جہنم میں جائیں گے۔
تو اس لیے علماء کا ادب و احترام کریں. بہرحال مولانا آپ نے جو بات کہی میں نے اس میسیج کو بھی میں پہنچا دیا ہوں تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ مکمل لوگوں کے سامنے بات معلوم ہو. اور آج کل جو مسجد کمیٹیوں کے اندر ظالم جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے اور نیک توفیق دے. اللہ ان لوگوں کو علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.